الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، کلمہ اسلام کی دو جزیں ہیں. ایک جز ہے لا الہ الا اللہ اور دوسری جز ہے محمد الرسول اللہ. آج ہم اس دوسری جز کے متعلق بعض باتیں عرض کریں گے کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ایمان رکھنا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے. جو شخص ساری زندگی توحید کا دعویٰ کرتا رہے اور نیکی، خیرات، صدقات، ذکر، اذکار، چلے سب کچھ کرتا رہے، لیکن اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں ایمان نہیں تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہی رہے گا. آج کل ایک نیا فتنہ اٹھا ہے اتحاد المذاہب کے نام پر. ان کا یہ نظریہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ نجات کے لیے کوئی شرط نہیں. کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی مذہب کا بھی ہو، اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی عند اللہ قبول ہے. یہ بعض بد مذہب لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑ رکھا ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اور نیکی تو اور نیکی رہ گئی، سب نیکیوں کی اصل نیکی اور سب خیرات کی اصل الخیرات اور پورے مذہب کی بنیاد مسئلہ توحید پر ایمان، وہ بھی اللہ کے ہاں اس وقت تک غیر معتبر ہے
جب تک رسالت پر ایمان نہ ہو۔ ایک آدمی پکا مواحد رہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا ایمان میں ڈیفیکٹ اور گڑبڑ ہے، اور جس طرح رسول کے ساتھ ایمان لانا چاہیے تھا اس طرح وہ ایمان نہیں لایا، تو وہ آدمی دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، لاکھ دعوے کرتا رہے۔ اور یہ صرف کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، کسی فقیہ یا محدث کا فتویٰ نہیں پیش کر رہا، یہ فتویٰ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ذکر کیا، اور یہی مضمون اللہ نے واشگاف الفاظ کے اندر اور واضح الفاظ کے اندر اس کو بیان کر دیا، اور فرمایا انما المؤمنون، انما المؤمنون، انما کلمہ حصر کا ذکر کیا، فرمایا کہ مومن صرف وہ ہیں، انما المؤمنون سورۃ حجرات اس کے آخر بھی اسی مضمون کو ذکر کیا، انما المؤمنون، بے شک مومن کون ہے؟ مومن الذین آمنوا باللہ، جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، رسول ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما کا معنی ہوتا ہے صرف، یعنی اس کے سوا کوئی دوسرا مومن بن نہیں سکتا، مومن صرف وہ ہے الذین آمنوا باللہ، جو اللہ کے ساتھ ایمان لائے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے، اور ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہیں پڑے۔ ایمان نام ہے اطمینان کا، دل مطمئن ہو، اقرار کے ساتھ اطمینان ہو۔ تصدیق کا اگلا درجہ اطمینان ہے کہ جب دل اس طرح مطمئن ہو، اور جب مطمئن ہوگا تو شک نہیں ہوگا۔ شک وہاں ہوتا ہے جہاں ایمان نہ ہو، ایمان اور شک نہیں جمع ہو سکتے۔ تو اللہ کے ساتھ ایمان لائے، اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، تو ایمان اطمینان کا کیف ہے، اور ارتیاب اور شک اس کے مقابلے۔ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا، جان مال کو لگا دیا اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر۔ اولئک ہم الصادقون، سچے صرف یہ ہیں۔ اولئک ہم الصادقون، ہم ضمیر فصل کا اور حسر والا معنی کہ صرف یہ سچے ہیں، باقی ایمان کے بعد اگر شک آ گیا، اللہ کے ساتھ ایمان کا دعویٰ، رسول کے ساتھ ایمان کا دعویٰ، لیکن اطمینان نہیں، اس پر تسکین نہیں، اس پر ایقان و یقین کی کیفیت نہیں، وہ ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ کاذب ہے اور فراڈی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ ایمان اور رسول کے ساتھ ایمان اس درجے میں ہو کہ شک نہ آئے اور ارتیاب نہ آئے، اور پھر شک جب نہیں آئے گا تو جان دینا آسان ہے، شک نہیں آئے گا پھر مال دینا آسان ہے۔ اب جان اور مال کی قربانی مشکل تب ہے کہ اندر ایمان کی کیفیت ہی نہیں ہے، ایمان والا اطمینان ہی نہیں،
جس کو اطمینان آ گیا اللہ کے ساتھ ایمان پر، رسول کے ساتھ ایمان پر، جان لٹانا اس کے لیے باعث لذت بنے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب لذت آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ مزہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ انہیں یہ ایمان بالغیب اس حد تک مضبوط ہو، پھر مال دینا کوئی مشکل نہیں۔ پھر جنہوں نے ایمان لایا تو انہوں نے ایمان پر جاہدو پر عمل کر کے دکھایا، جہاد بالمال بھی، جہاد بالنفس بھی۔ فرمایا اولئک ھم الصادقون، یہ ہیں سچے۔ اور اس کے علاوہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے وہ سچے نہیں بن سکتے، وہ سب کذاب، سب فراڈی، بروپیے، جھوٹے، نقلی، رسمی، ان میں حق نہیں ہے، یہ ہے حق۔ تو اس میں اللہ نے واضح کر دیا کہ ایمان تب معتبر ہوگا کہ میرے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان ہوگا۔ اگر محمد مصطفیٰ پہ ایمان نہیں تو 1000 دفعہ کہے میں توحیدی ہوں، ایمان باللہ کا دعویٰ کرے، اللہ اس کی توحید کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے تحت ذکر کیا اور فرمایا امرت ان اقاتل الناس، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے، امرت، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا، ان اقاتل الناس، یہ کہ میں لوگوں سے لڑوں۔ کیا کروں؟ یا خوشبو دوں، خوشبو کی شیشی دے دو یا مسواک ان کو پکڑوا دو۔ ان اقاتل الناس، یہ کہ میں لڑوں، کب تک؟ حتی یشہدوا، یہاں تک لڑتا رہوں، حتی یشہدوا، یہاں تک کہ وہ شہادت دیں اللہ الہ الا اللہ، کہ پکاریں سننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، حاجتیں پوری کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، مشکلیں حل کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، جب تک غیر اللہ کو پکارتے رہیں، یا پیر مدد، یا علی مدد، یا رسول مدد، تے لبیک یا رسول اللہ، لبیک، یہ لبیک یا رسول اللہ، جب تک یہ کہتے رہیں مجھے حکم ہے کہ ان کو قتل کروں، ان اقاتل الناس، ان بدماشوں کے ساتھ لڑنے کا مجھے حکم ہے، حتی یشہدوا، یہاں تک کہ وہ شہادت دیں۔ اور شہادت ہوتی ہے صمیم قلب سے، دل سے گواہی دینا۔ گواہی دیں کس بات کی؟ کہ پکار سننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور پکاروں کے لائق حاضر ناظر غیب دان اور کرنی بھرنی والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ الہ الا اللہ۔ اور اس بات کی شہادت دیں اور ان محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ جب یہ شہادت دے دیں گے تو فرمایا ان کے جان مال محفوظ ہو جائیں گے، پھر ہماری لڑائی ختم۔ تو لڑائی ہماری ہوگی اللہ کی توحید پر اور رسالت محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو رسالت محمدیہ کو نہیں مانتا اس کے ساتھ جہاد ہے، اس کے ساتھ قتال ہے، اس کے ساتھ لڑائی ہے۔ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم ہے کہ میں اس سے لڑوں، حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، جب تک خدا کی توحید کو نہیں مانتا اور محمد مصطفیٰ کی رسالت کو نہیں مانتا۔ تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ایمان یہ نجات کی شرط ہے اور نیکی کی قبولیت کی شرط ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا لا یسمع بی
یہودی بلا نصرانی، کوئی یہودی عیسائی اپنی کتاب پڑھنے والا، اپنے نصاب پڑھنے والا، مولوی پیر کہلوانے والا، جو میری بعثت کے بعد، میری نبوت کے بعد ثم لا یؤمن بی یسمع بی، اس کو پتا چل گیا میری بعثت و نبوت کا اور پھر مجھ پہ ایمان نہیں لایا، فرمایا کہ وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، اس پہ بھی جنت حرام ہے۔ خیر بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ رسالت محمدیہ کے ساتھ پہلی بات میں نے عرض کی کہ ایمان لے آنا عند اللہ قبولیت کے لیے شرط ہے۔ اگر آپ کی رسالت و نبوت کے ساتھ ایمان نہیں تو وہ آدمی پکا کافر اور بے ایمان ہے، اور وہ اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اب ایمان بے نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے ساتھ امتی کا ایمان کیسے ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ تو اس بارے میں علماء نے پوری وضاحت کی، فرمایا سب سے پہلی چیز آپ کو خاتم النبیین مانا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت النبوت کے ساتھ ایمان، ایمان بے رسالت ہی، ایمان بے نبوت ہی سب سے پہلی بنیاد کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء، خاتم الرسل مانا جائے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں محمد مصطفیٰ کو مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا، آپ کے بعد کسی اور کے لیے بھی نبوت کو ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے کسی اور کو بھی نبوت مل گئی، ذلی یا بروزی یا جزی یا کلی یا تشریح یا غیر تشریح یا مجازی، کسی رنگ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد کسی فرد کے لیے نبوت مانے یا نبوت کے مدعی کی تائید کرے، آپ کے بعد نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو مسلمان سمجھے، وہ آدمی بھی اسی طرح مرتد ہے جس طرح آپ کے بعد نئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرتد ہے۔ دونوں ایک جنس کے مرتد ہیں، اور یہ مسئلہ ایمان کا ہے۔ اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان قرآن میں، کتب سابقہ میں، صحائف میں، زبان انبیاء سے آپ کا جو تعارف پیش کیا، پہچان پیش کی، وہ آپ کی پہچان و معرفت وہ خاتم الانبیاء ہونے کی حیثیت ہے۔ جس نے آپ کو خاتم الانبیاء نہیں مانا اس نے آپ کو پہچانا ہی نہیں، اس نے رسول اللہ کی پہچان ہی نہیں کی، پہچانا ہی نہیں تو مسلمان کیسے ہوگا؟ پہچان کے بعد ایمان ہے۔ سب سے پہلے پہچان محمد ہے، پھر ایمان بے محمد ہے۔ اگر آپ کی پہچان ہی نہیں ہوئی تو آپ پر ایمان کیسے ہوگا؟ اور اللہ نے جو آپ کا تعارف پیش کیا، جس محمد کی اللہ نے بات کی، وہ اس محمد کا تعارف بھی خاتم الانبیاء ہونے کی حیثیت سے کیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے دوسرے عنوان سے تعارف ہی پیش نہیں کیا، تو اس لیے آپ کو خاتم النبیین ماننا یہ آپ کی پہچان ہے، آخری نبی ماننا یہ آپ کی پہچان ہے۔ اگر آپ کو آخری نبی نہیں مانا، اس نے میرے نبی کو پہچانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، تو پھر مان کیسے سکتا ہے؟ اب اس پر میں چند اشارات دیتا ہوں اور میری یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی پہچان وہ ہے ہی خاتم الانبیاء کے عنوان سے، آخر الانبیاء کے عنوان سے، نبی آخر الزمان
के उन्वान से सबसे पहला तारुफ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का रब्बुल आलमीन ने सबसे पहला तारुफ जो पेश किया और अपने महबूब की अजमत, आपकी शान, आपकी मनसब, आपका मकाम जिक्र किया, उस पहली पहचान और पहली मारिफत का उन्वान उसको कुरान मुकद्दस ने मीसाके नबुव्वत के उन्वान पे बयान किया। मीसाके नबुव्वत अभी जमीन आसमान नहीं, अभी ये जहान नहीं, और सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो पहचानें करवाई। एक पहचान मीसाके तौहीद था, अपनी तौहीद का मीसाक और पुख्ता अहद और वादा, और उस वादे का उन्वान था अलस्तो बिरब्बिकुम। ये सबसे पहले अपना तारुफ अलस्तो बिरब्बिकुम। उन्वान जरा देखो लोगों, क्या मैं तुम्हारी हाजतें पूरी करने वाला काफी नहीं? अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करने वाला काफी नहीं? उन्वान देखो, अलस्तो, मैं काफी नहीं हूं, मेरे सिवा किसी और को भी पुकारोगे औलाद के लिए, सेहत के लिए, बीमारियों में, या अल्लाह भी ते या रसूल अल्लाह मदद भी, या अल्लाह भी ते या अली भी, अलस्तो बिरब्बिकुम। और ये वो मकाम था जिनमें कब्र का पुजारी भी खड़ा था, जिसने बाद में कब्रें पूजनी थी। घोड़े का पुजारी भी खड़ा था, गंगा का पुजारी भी खड़ा था, सलीब का पुजारी भी खड़ा था। ये सारे जो बाद में मुशरिक बन रहे थे, सारे खड़े थे। अल्लाह ने सबकी अरवाह को जमा करके फरमाया, मुझे पता है कल तुमने मुझे काफी नहीं समझना, तुम में कब्र पे जाने वाले उन्हें हाजत रवा समझ के वो बदबख्त भी होंगे, घोड़ों के पुजारी भी होंगे, और गैरुल्लाह की पुकारे करने वाले भी होंगे। पर आज जरा बताओ, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा मुश्किल कुशा काफी नहीं? अपना उन्मान, अपना तारुफ कि रब का तारुफ पेश किया जा रहा है। जरूरतें पूरी करने वाला, हाजतें पूरी करने वाला, मुश्किलें हल करने वाला, अलस्तो बिरब्बिकुम। और जब हजरत इंसान दुनिया में आया, फिर इसी सबक को दोहराने के लिए अंबिया का सिलसिला जारी हुआ। सबक यही था, मतन यही था, नबुव्वत का सिलसिला जारी किया, और अखीर पर आकर शुरू में जे मीसाक तारुफ इलाही, और आखिर में आखिरी पैगंबर पे आने वाली आखिरी किताब, उसमें इसी उन्वान को बयान किया। फरमाया, काला रब्बुकुम उदऊनी। काला रब्बुकुम, वही रब कह रहा है जो पूछ रहा था अलस्तो बिरब्बिकुम, अलस्तो बिरब्बिकुम, वही रब कहता है काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब कहता है हाजतों में मुझे पुकारो, मुश्किलों में मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं पहुंच सकता हूं, मैं पूरी कर सकता हूं। और इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती या इबादती अन दुआई। फरमाया, जो लोग सिर्फ मुझे पुकारने से तकब्बुर करते हैं और दूसरों को भी साथ पुकारते हैं, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, इनको जलील करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। दाखिल होंगे जहन्नम में, दाखिरीन, जलील होने वाले जहन्नम में जाएंगे। दूसरा तारुफ मुहम्मदी पेश किया। यह तारुफ इलाही था और मार्फत की बुनियाद। और वहां फर्क यह है, अलस्तो बिरब्बिकुम में सब थे, और जब तारुफ मुहम्मदी को अल्लाह ने पेश किया और मोहम्मद अरबी की पहली पहचान, सबसे अव्वल मारिफत और पहचान आलम अरबा में, वहां अल्लाह ने सिर्फ खवास को जमा किया और अरवाह अंबिया को जमा किया। सिर्फ अरवाह अंबिया, स्पेशल इजलास। और इस इजलास का उन्वान क्या है? पहचान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप
सब अंबिया की अरवाह को जमा करके अल्लाह ने उनकी जिम्मेदारियों का तज़किरा किया, उनके मनासिब का तज़किरा किया, उनकी अज़मतों का तज़किरा किया, रिफ़ातों का तज़किरा किया। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, किताब व हिकमत देने का खुशखबरी दी, तुम्हें नबूवत मिलेगी। अंबिया की मुकद्दस जमात, तुम्हें नबूवत दूंगा, हिकमत दूंगा, हुक्म दूंगा, किताब दूंगा, तुम्हें अपनी नबूवत और रिसालत दूंगा, ये सारी शानें दूंगा। लेकिन याद रखो, एक ऐसी हस्ती भी है, तुम में से होंगे, वो भी नबी होंगे, लेकिन उसकी शान और अजमत मैंने ये रखी है कि आज तुम सब की अरवाह को जमा करके इस अखज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, उनके ओहदे को जिक्र करके फरमाया एक ऐसी हस्ती आने वाली है, वो हस्ती ऐसी है, सुम्मा जाअकुम रसूलुन अत-तनवीनु लित-ताज़ीम, फिर आएगा एक ऐसा अजीम रसूल, ऐसा शान वाला रसूल, ऐसे मर्तबे वाला रसूल, सारी कायनात की अजमतें शानें उस शान का मुकाबला नहीं कर सकती, उस अजमत का मुकाबला नहीं कर सकती। उसकी शान वो रसूल उनके मनसब पे होगा, और अत-तनवीनु लित-ताज़ीम, सबसे बड़ा अजीम होगा, सबसे अफजल व आला होगा, अपने मरातब और शान नबूवत के एतबार से सबसे कामिल व अकमल होगा, सबसे आला होगा। जब आ जाए उसकी पहचान ये है, जब वो आ जाए अब किसी नबी की नबूवत का दौर नहीं चल सकता। जब मेरा वो पैगंबर आ जाए, लतुमिनुन्ना बिही वला तनसुरुन्नहु, लतुमिनुन्ना बिही। फिर हजरत इब्राहीम यूं जद्दुल अंबिया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी यूं, और भी हो कोई बड़ी शान वाला पैगाम वाला, फरमाया जब वो आ जाए फिर अपनी नबूवत का सिक्का नहीं चलाना। तुम्हारी किताबें मनसूख, तुम्हारी शरीयतें मनसूख, तुम्हारे प्रोग्राम मनसूख, फिर तुम्हारी निजात भी तब हो सकती है दो चीजों, लतुमिनुन्ना बिही, तुमने भी उस अजीम रसूल पे ईमान ले आना है। उसकी अजमत इतनी होगी कि वो अगर आ जाए तो तुम भी लतुमिनुन्ना बिही, यहां पर भी ताकीदें जिक्र की, जरूर जरूर तुम ईमान लाओगे उसके साथ, वाला तनसुरुन्नहु, और उसकी नुसरत भी करोगे, तामुन भी करोगे, नुसरत भी करोगे। और आएगा किस शान से? मुसद्दिकुन, वो आएगा मुसद्दिकुन। अब जो मैंने जुमला कहा उसकी तरफ तवज्जो, कि प्यारे पैगंबर का तारुफ ही खत्म नबूवत के हवाले से। मुसद्दिकन, वो आएगा तस्दीक करने वाला, मुसद्दिक होगा। तस्दीक शुरू में होती है या आखिर में? तस्दीक कहां होती है? आखिर में। वो तस्दीक करने आएगा तुम्हारी नबूवत और रिसालतों की, वो तस्दीक करने आएगा। और जब वो आ जाए, अगर कोई पैगंबर जिंदा मौजूद हो भी सही, उसको भी उस पे ईमान लाना जरूरी, तो नया नबी में कैसे भेज सकता हूं? पहले अगर कोई सच्चा नबी खड़ा हो तो उसको पर जरूरी है कि उस अजीम रसूल पे ईमान ले आना। तो मुसद्दिकुन में भी साबित किया, आएगा आखिर में, जिसकी वो तस्दीक करेगा उसकी नबूवत सच्ची होगी, जिसकी वो तस्दीक नहीं करेगा उसकी नबूवत ही नहीं होगी। सबकी तस्दीक करेगा, और ये तस्दीक होगी आखिर में। अल्लाह ने पहला तारो पेश किया। बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मैं आज थोड़ा सा अपने उन्वान को क्लोज करना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तारो पेश किया इस हवाले से कि आप खातमुल अंबिया होंगे और आखिरी नबी होंगे। उसके बाद जितनी किताबें आई, सब किताबों में इमाम कायनात का तज़किरा, और किस हैसियत में? नबी आखिर उस जमान की हैसियत में। आखिर लंबी तफसील है। हजरत ईसा
अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के खातम हैं, बनी इसराइल के नबूवत के सिलसिला के आखिरी नबी हजरत ईसा हैं। और हजरत ईसा ऐलान करते हैं मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी। जहां पर फरमाया मुबश्शिरन, लोगों अल्लाह की तौहीद और पैगाम सनेहा देने के बाद हजरत ईसा फरमाते हैं, तकरीर करते हैं, कुरान ने उस तकरीर को जिक्र किया, फरमाते हैं मेरे बाद अब एक आने वाला है। मेरे बाद कितने आने वाले हैं? मुबश्शिरन बिरसूलिन। उधर फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुबश्शिरन बिरसूलिन। वो पहली तनवीन जो पहले दिन जिक्र की आज हजरत ईसा की जुबान से, वो अजीम रसूल जिसका आलम मिसाक में याद लिया गया था, वो रसूल एक आएगा। और आगे बयान कर दिया वो कौन होगा? इस्महू अहमद, इस्महू अहमद, उसका नाम अहमद होगा। नाम भी बता दिया और यह भी बता दिया कि अब मेरे बाद सिर्फ एक नबी आने वाला है और कोई नया नबी आ सकता नहीं। यही तारुफ है। अच्छा, तमाम कुतुब में, तकरीरात अंबिया में नबी आखिर उस जमान का तारुफ, हजरत मोहम्मद मुस्तफा का तारुफ इसी उन्वान से कराया गया कि आप आखिर उस जमान नबी हैं, आखिरी नबी हैं। तमाम आसमानी शहादतें, जमीनी शहादतें, आसमानी तकरीरें, जमीनी तकरीरें इसी पर मुश्तमिल हैं। हत्ता के आपके मोजज़ात और निशानात को भी इसी चीज को ज़ाहिर किया गया कि आपके मोजज़ात और निशानात नबुव्वत के, इस बात रिसालत के वो दलाइल और बराहीन जिनको लोग मौजज़ा कहा करते हैं, उनमें भी आपकी खत्मे नबुव्वत के उन्वान को रखा गया। इस पर मैं बेशुमार अहादीस पेश कर सकता हूं, सिर्फ एक इशारा कर रहा हूं। मशहूर हदीस इंदल मुहद्दिसीन, सनद उसकी हसन दर्जे की, दलाइल बहकी भी, इमाम बहकी ने भी नकल की, दलाइल नबुव्वत भी अबू नुऐम ने भी जिक्र किया और भी तकरीबन 14 मुहद्दिसीन ने जिक्र किया उस रिवायत को। और सनद हसन के साथ वो रिवायत मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे कि एक आराबी आ गया, आराबी आया, उसके हाथ में गो थी, गो, जब, सगो, क्या कहते हैं आप, खरगो, गरगो, मुख्तलिफ जुबानें, चलो समझ तो आ गई है। वो जंगल का वाशी जानवर जिसको अरबी में अज़ब, जब कहा जाता है, वो आपके सामने आया और पूछता है तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? साहबा ने इशारा किया, देखता है। और आराबी और देहाती लोग जो होते हैं ये होते बड़े बेअदब है। इनको किसी चीज का ना डर होता है, ना खौफ होता है, ना किसी कोई हिजाब होता है। खड़ा हो गया सामने, कहता है ये मेरे हाथ में गो है, जब है, और इसको मैंने जंगल से पकड़ा है खाने के लिए, खाऊंगा। आपके यहां भी खाई जाती है? अच्छा, हाँ, गैर मुकल्लिद खाते हैं और कोई खाए या नहीं। दुनिया का जो गंद है गैर मुकल्लिद की ग़िज़ा है, इसीलिए आगे फूल, फिर उसकी जुबान से भी फूल आती है। गैर मुकल्लिद कुछ ऐसी चीजें पूछो, कहते हैं गो खाना जायज। मैंने कहा खाओ ना, सांप भी खाओ, बिच्छू खाओ, तुम्हारे अंदर है ही बिच्छू वाला जहर। और है क्या, जिस मौलवी को अभी तक नहीं पता चल रहा कि उसूल क्या है और फुरू क्या है, फुरू को उसूल पे फिट कर रहा है और नाम रखा हुआ है आले हदीस। वाह वाह, आहले गपशप।
حدیث کے کئی معنی ہیں، یہ ہیں اہل گپ شپ، ان کے مولوی کو نہیں پتا، اور یہ قدرتی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ جو فقہ کا دشمن ہے اس کا عقل نہیں ہوگا، وہ کمثل الحمار یحمل اسفارا، بالکل کمثل الحمار ہوگا۔ اس لیے جو غیر کوئی عام عوام بیٹھی ہو ناراض نہ ہونا، میں مولویوں کی بات کر رہا ہوں، تم تو نئے نئے گرفتار ہوتے ہو آج کل۔ لکل جدت جدہ کلو جدید لذیذ لکل جدت لذہ، تو آج کل چلتے ہیں جہاں پر بھی یہ بیماری آئی ہوئی ہے، غیر مقلد کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، واہ واہ، اور پتہ مولوی کو نہیں کہ اصول کیا ہے تھے فروع کیا ہے، اور عقائد کے عقیدے کا پتہ ہی کوئی نہیں، بدعت سنت کا پتہ ہی کوئی نہیں، توحید شرک کا پتہ ہی کوئی نہیں، جو نبیوں کی دعوت ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، صرف یہ ہے کہ نماز میں ٹانگیں کتنی کھولنی، یہ اب دعوت دی جا رہی ہے۔ ٹانگیں کہتے ہیں اتنی ٹانگیں ہوں نا کہ بھیڑ درمیان سے گزر جائے، ہیں تو حنفی اس سے چڑھتے ہیں۔ میں نے کہا میرا بھائی ہم کیوں چڑھتے ہیں، پورا گدھا گزار دے، تو بھیڑ کی بات کرتے، تو پورا گدھا گزار دے، ہم نہیں چڑھنے والے۔ کہتے ہیں جب جاؤ نا ادھر جا کے کرنا، ایک ہوتی ہے آمین اونچی تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہے آمین بالسر آہستہ، ہم کہتے ہیں آمین دعا ہے، اور دعا کا قرآن نے ضابطہ بتایا ہے کہ دعا ذرا آہستہ ہو، بالسر ہو، لیکن اگر کوئی اونچا کہہ دے آمین کہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب مسجد نبوی میں آپ تشریف لے جائیں تو وہاں ہمارے حنبلی بھائی ہے، تو مسجد نبوی میں امام احمد بن حنبل کے مقلدین حنبلی بھائی ہے، تو ان میں وہ تھوڑا اونچی آمین کہہ لیتے ہیں۔ مکہ میں کعبۃ اللہ میں امام کبھی کہتا ہے اونچی، مقتدی کبھی کہتے ہیں کبھی نہیں کہتے، تو وہ بھی حنبلی ہے۔ تو 1200 سال تک حنفی امام رہا، 150 سال سے حنبلی امام ہے۔ اس سے بھی ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جی وہاں پر غیر مقلد دیکھا نا کعبۃ اللہ کا امام، مسجد نبوی کا، میرا دوست جھوٹ نہ بولا کر، 25 علماء سے میں ملا ہوں، 25 کے 25 حنبلی تھے وہاں کے، آج بھی حنبلی۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی، جو جس تحریک کو یہ پوری حکومت سعود یہ حکومت ہے، وہ محمد بن عبد الوہاب خود حنبلی ہے، اور اس نے خود لکھا ہے میں حنبلی ہوں۔ تو خیر بہرحال توجہ کر رہا تھا، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جو غیر مقلد مذہب ہے، یہ ملکہ وکٹوریہ سے پیدا ہوا ہے۔ ملکہ وکٹوریہ انگریز دور سے پہلے اس کا نام و نشان نہیں، تو مجھے نہیں، ہم کہتے ہیں آمین کوئی اونچی کہہ دے، آہستہ کہہ دے، فروعات میں ہم تشدد نہیں کرتے، لیکن جو غیر مقلد آمین بالشر کہتا ہے، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ آمین، یہ کہ آمین، یہ تلفظ ہی غلط ہے، آمین۔ لوگوں کیا کہتے ہیں، او جی مسجد نبوی گونج جاتی تھی، تو کہتے ہیں سبحان اللہ، گونج جاتی تھی۔ کبھی کسی کو پتہ ہے کچا مکان گونجتا ہے یا پکا؟ انہوں نے سمجھا کہ مسجد نبوی ایسے تھی جیسے ہم کویت کے پیسوں سے مسجدیں بناتی ہیں، وہاں تو چھت بھی کھجور کے پتوں کی تھی، ٹہنیوں کی تھی، فرش بھی کچا تھا، تو گونج جاتی۔ کوئی جھوٹ وہ تو بولو نا جو پچ تو جائے۔ خیر ہمیں یقین ہے لا ترفعوا اصواتکم پر صحابہ کا عمل تھا۔ واپس آ جاؤ، ہاں کیا عرض کر رہا تھا، گو پکڑ کے آ گیا۔ اس نے کہا میں تب مانوں گا کہ یہ جنگل کا وحشی جانور شہادت دے، ابھی تک آپ بولے نہیں تھے۔ اللہ نے اس گوہ کو حرکت دی اپنی قدرت سے۔ معجزہ یہی ہوتا ہے کہ معجزہ میں قدرت کس کی ہوتی ہے، اختیار کس کا ہوتا ہے، اللہ کا۔ پیغمبر کا وجود ہوتا ہے، لیکن ایک قدرت اللہ کی، ابھی پیغمبر بولا نہیں، وہ گو جنگل کا وحشی جانور، اس میں کرنٹ آیا، اس نے زور لگایا، جھٹکا دیا، عرابی کے ہاتھ کھل گئے اور وہ دم پر کھڑا ہو گیا جانور۔
اور دم پر کھڑے ہو کر اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. فصیح عربی میں عربی زبان گو بولنے لگ گئی. ہے نا اللہ کی قدرت ہو کہ کہاں عرب کی فصاحت و بلاغت وہ گو کی زبان پہ جاری کر دی اور گو بولتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. پڑھ کے آپ نے پوچھا، آپ نے گو کا انٹرویو لیا، بات کی، فرمایا یاد جب گو جنگل میں رہتی ہے اور یہاں وحشی جانور ہے، میں انسانوں کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں وہ نہیں مان رہے، تو جنگل کا جانور ہے، مجھے ایک مسئلہ بتا، من تعبد حاجات میں کس کو پکارتی ہے، مشکلوں میں کس کو پکارتی ہے؟ گو کو بھی مشکلیں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ جنگل کے وحشی جانوروں کو بھی مشکلیں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا من تعبد، عبادت کا اصل مغز پکارے. کس کو پکارتی ہے؟ حاجتوں میں، بھوک میں، پیاس میں، بیماری میں، حاجت میں، مشکل میں، دشمن کے مقابلہ میں کس کو پکارتی ہے؟ آگے گو بولی اور کہتی الذی سلطانہ فی السماء، اس کو پکارتی ہوں جس کی بادشاہی آسمانوں پہ بھی جاری ہے، آسمانوں پہ بھی اسی کا راج ہے. سبیلہ فی البر، اس کو پکارتی ہوں. سمندری مخلوق کی جو پکاریں سننے والا ہے، سمندر والے جس کو پکارتے ہیں، زمین والے جس کو پکارتے ہیں، آسمانوں والے جس کو پکارتے ہیں، پوری کائنات جس کے دروازے کی سائل اور مانگت بن کے اس کو پکارتی ہے، میں اس کو پکارتی ہوں. زمین پر نہ کسی نبی کو پکارتی ہوں نہ کسی ولی کو پکارتی ہوں. میں کہ واہ گو ہو کے خادم حسین رضوی تو اچھی رہ گئی. پورے ٹیں مچائے ہوئے پنڈی ہے مشرکہ اور غیر اللہ کی پکاریں. کہتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے لیے بیٹھے ہیں. میں نے کہا تو کیا لگتا ہے ختم نبوت کا؟ اور پورے چیلنج سے کہتا ہوں کسی بریلوی کا ختم نبوت پہ ایمان ہو سکتا ہی نہیں ہے. کسی میں ہمت بات کر کے دیکھے. پہلے میں کہتا تھا، کچھ مولوی ناراض ہوتے تھے. یہ اللہ کے فضل سے تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ میں نے شروع کیا اور آج سے 10 سال پہلے میں نے ان کو چیلنج دیا کہ تمہارا ختم نبوت پہ ایمان نہیں. آج بریلویت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. اسی چیلنج پر میں نے کہا یہ دلیل اور برہان پہ بات کی. میں نے کہا تم لوگوں کو کہتے ہو کہ نبی پاک کو نبوت اس وقت مل گئی تھی جب آدم ابھی مٹی گارے کے درمیان میں تھے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور روایت بھی جھوٹی پیش کرتے ہیں کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین. آپ کو اس وقت نبوت ملی جب ابھی آدم بنے نہیں، خبیر تیار نہیں ہوا، آپ اس وقت نبی تھے. میں نے کہا مولویو باقی جب آپ کو نبوت اس وقت مل گئی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1.25 لاکھ نبی کو نبوت آپ کے بعد ملی ہے. بتاؤ ختم نبوت کا کیا معنی ہے؟ آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں ہے. اور یہ اس خادم کا بھی یہ نظریہ ہے کہ آپ کو نبوت اس وقت ملی کہ جب آدم ابھی بنا نہیں، پتلا تیار نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا جب آپ کو سب سے پہلے نبوت مل گئی تو پھر اول النبیین آپ ہوئے، نہ خاتم النبیین کیسے ہوئے؟ پھر تو پہلے نبی ہے، آخری نبی کیسے بن گئے؟ تو اس لیے یہ خادم رضوی یا اس طرح کے بدماش یہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور صرف اپنی سیاسی قوت لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے فراڈ کر کے پورا فیض آباد کو بند کر کے بیٹھے ہیں. اگر یہ کوئی مباحث کام کرتا یا کوئی اہل حق کرتا، کب کی ساری مشینری حرکت میں آتی. یہ سارے حکمران بھی بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں. خدا کی قسم یہ وہ چوری والے عاشق ہیں،
इनको 4 डंडे लगे आइंदा पूरी जिंदगी, अगर ये फैजाबाद आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। पहले से सियासत चमकाई मुमताज कादरी के नाम पे, और आपके भी कई बेहया मुल्ला, मजहबी बेगैरत मुल्ला उस शख्स के बारे में कहते हैं जी रहमतुल्लाह अलैह। पिछले दिनों में देख रहा था, एक बड़ा अपने आप को सहाबा की अजमत का ठेकेदार कहता है, और ताल्लुक भी कहता है पता नहीं सिपाह के फला, और कहता है यहां पर भी आता है, वो कहता है मुमताज कादरी आशिक रसूल रहमतुल्लाह अलैह। मैंने कहा बेगैरत तुझे शर्म नहीं आई, मुशरिक को रहमतुल्लाह अलैह और मुशरिक को आशिक रसूल, इश्क और शिरक जमा हो नहीं सकते। वो मरते वक्त भी गैरुल्लाह को पुकार रहा था, तो क्या तुम सहाबा की अजमत का दिफा करोगे जब मुशरिकों को रहमतुल्लाह अलैह कहते हो? तुम खुद बेईमान हो, और बेईमान कभी सहाबा की अजमत का पहरेदार नहीं बन सकता। खैर कुछ बातें कड़वी आ गई, तवज्जो कर। अब ये पूरा ड्रामा अवाम का क्या कसूर है? मरीजों का, सबका ये जो धरना फैजाबाद चौक पे जारी है, और मैं समझता हूं कि ये हुकूमत खुद मुलव्वस है, खामखा इन कुत्तों को ढील दे रहे, वरना चंद चबल और बिल्कुल चबल, इनसे जरा पूछो। मैं कहता हूं खादिम हुसैन से मेरी बात करवाओ और मेरे सामने साबित करे ये खादिम रिजवी कि मेरा खत्म नबूवत पे ईमान है। इसको कहो कादियानी एक नबी बाद में एक नबूवत मानता है, वो काफिर है, और तू 1.25 लाख पैगंबर के बारे में कहता है उनको नबूवत इमामुल अंबिया के बाद मिली, तो तू तो 1.25 लाख दफा बेईमान बनता है। सिर्फ अपनी सियासत चमका रहा है, और पूरा पिंडी इस्लामाबाद बुलाक। अब कहां गई वो पुलिस की गैरत, फौज, हुक्मरान, अदालतें? कल लाल मस्जिद का मसला था, तो वो बच्चियों पे इतनी दहशतगर्दी की गई, और आज ये चंद गुंडे वहां पूरे इस्लामाबाद पिंडी का नजम खराब करके बैठे हैं। और इनसे पूछो ये किस नबी की शरीयत का मसला है? अगर वाकई तुम खत्मे नबूवत पर कोई मसला है, हम तो समझते हैं कि मसला खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत का मसला इंशाअल्लाह ना हुआ ना पाकिस्तान में पैदा हो सकता है। पाकिस्तान के आईन में भी, दस्तूर में भी कादियानी वो आज भी काफिर है, फिर भी काफिर रहेगा। और जो कादियानी को इस्लाम या कादियानियत को मुसलमान कहेगा, चाहे वो वजीर आजम क्यों ना हो, चाहे वजीर आला क्यों ना हो, जो किसी कादियानी को जरा मुसलमान कह के दिखा और उसको मुसलमान साबित करके दिखा, फिर देख जो खत्मे नबूवत जिनका मसला है वो तेरा हशर कैसे करते हैं। ये हलवे वाले मजनू नहीं है, ये खत्मे नबूवत का मसला मेरे शेखुल कुरान ने हल करवाया था। शेखुल कुरान ने आज ठेकेदार बने फिरती। ये भुट्टो से भी जब ये कादियानियों को अकलियत करार दिया गया तो ये शेखुल कुरान गुलामुल्लाह खान थे। ये हमारा मसला है। हां, हम तुम्हें भी दावत देते हैं, खत्मे नबूवत का माना सुन लो और खत्मे नबूवत पे ईमान ले आओ। खत्मे नबूवत का माना ये है ला युनब्बा अहदुन बादा, कि जब इमामे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा को नबूवत मिल गई, आपको एताए नबूवत के बाद अब नया नबी बन कोई नहीं सकता। आपको नबूवत मिलने के बाद अब नबूवत का दरवाजा बंद। इस लिहाज से आप आखिरुन नबी जी ने, खातमुन नबी जी ने यही माना। और जो शख्स ये कहता है आपको नबूवत सब नबियों से पहले मिल गई, तो वो अव्वलुन नबी तो आपको मानता है, लेकिन खातमुन नबीयीन वो आपको नहीं मान रहा। और सबसे बड़ा खत्मे नबूवत का मुनकर वो डाकू है
جو ختم نبوت کا نام لے کر ختم نبوت کی توہین کر رہا ہے۔ ابھی جو گنڈا اٹھتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک وہ گنڈا آیا اور اس نے کہا کہ خادم رضوی کو دیکھنا ملنا ایسے ہے جیسے رسول اللہ کو مل رہا ہے۔ اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ خادم رضوی کو ایسے ملنا ہے جیسے رسول کو ملنا ہے اور محمد مصطفیٰ کو ملنا ہے؟ بدماشو، گستاخ رسول تم خود دو۔ اور اگر ختم نبوت کا کوئی مسئلہ ہو، دھرنوں سے کام نہیں چلتا، پھر ہے قاتلو فی سبیل اللہ۔ ختم نبوت پر مسئلہ بنے، خدا کی قسم ہم صرف دھرنوں پہ سیاست چمکانے والے نہیں، آج مسئلہ بن جائے تو ہماری جماعت اور میرے کارکن یہ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں فیض آباد چوک پہ بیٹھ کے حلوہ کھاتے رہے، کنٹینروں میں بیٹھے رہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو پھر غیرت کرنا، آگے چل، اسمبلی میں پہنچ، وہاں عوام کا کیا قصور ہے؟ مریض عوام پورا اسلام آباد بلا کے، اور یہ چند بدماش مذہبی دہشت گرد اور مذہبی گنڈے وہاں پر بیٹھی، ان کو کہو جہاد کا باب نہیں۔ جس دن مسئلہ بنا ختم نبوت کا، اللہ کرے یہ مسئلہ نہ بنے اور پاکستان میں یہی آئین رہے، جس دن بن گیا پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نہ اسمبلی ہوگی نہ اسمبلی والے ہوں گے۔ ہاں، ختم میرے پیغمبر کی ختم نبوت پہ 2 نمبری کریں اور پھر ہم ان کو معاف کر دیں۔ ای خیال است و محال است و ضرور، اگر کسی حکمران میں بھی مستی ہے تو کر کے دکھائے۔ پھر ان کو اسی نے دھرنوں نے تو پانی دیا ہے کہ ادھر 4 بندے ادھر بیٹھے ہیں، 5 ادھر بیٹھے ہیں، ہر ایک اپنی سیاست چمکا رہا ہے۔ خیر، میں آخری گزارش یہ کروں گا، اس عنوان پہ خادم رضوی ہو یا کوئی ہو، رسول اللہ کی ذات اقدس پر اپنی سیاستیں مت چمکاؤ۔ رسول کے ساتھ ایمان کا تقاضا یہ ہے اندر سے مخلص بن کے محمد مصطفیٰ پہ ایمان لاؤ اور آپ کی ختم نبوت کو مانو۔ خیر، واپس آ جا۔ مشرک کہ ناموس رسالت کا محافظ، سبحان اللہ، غیر اللہ کو پوجنے والا اور کہتا کہ ختم نبوت پہ ہم پہرا دے رہے ہیں، اور تو خدا کا منکر ہے، اور گستاخ اللہ، تو خدا کی توحید کا منکر ہے، بے ایمانہ۔ یہ مسئلہ ہم نے شروع کیا، یہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اب ان کے 2 دھڑے بن گئے۔ ان کا ایک بڑا کھڑپینچ آدمی ہے، بڑا مناظر، مولوی سعید اسد، تو اس نے بھی اب کہہ دیا، اس نے کہا کہ یہ جو ہمارے بریلوی، یہ خادم رضوی وغیرہ یہ کہتے ہیں، یہ قریشی مریشی سارے، کہ آپ کو نبوت آدم سے پہلے مل گئی تھی، اس نے کہا یہ سب بے ایمان قادیانی اور ختم نبوت کے منکر ہیں۔ خیر، بہرحال ختم نبوت کا معنی آپ کو آ گئی ہے۔ ختم نبوت کا کیا معنی ہے؟ میرے نبی کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی بن سکتا نہیں۔ یہ ان کو بھی بتا دینا، یہ جو دفتر ختم نبوت بنا کے بیٹھے ہیں آپ کے للڑ، ہاں، ان کے بھی رسالے لکھتے ہیں لو لاک لما خلقت الافلاک، اور وہاں پر روایتیں لکھتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ یہ ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، یہ للڑ ہوں یا بریلر ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ نے پوچھا من انا، او واپس آ جاؤ، من انا، میں کون ہوں؟ کس سے پوچھا؟ گو سے۔ من انا، میں کون ہوں؟ تو کہنے لگی، گو بولی، کہتے انت رسول رب العالمین، انت رسول رب العالمین وانت خاتم النبیین، انت خاتم النبیین، آپ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، اور ہیں کون سے؟ خاتم النبیین، آخری نبی،
آپ کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نبی بن نہیں سکتا. خاتم النبیین وہ گو تھی، لیکن ان مشرکوں سے وہ بھی سمجھدار تھی، وہ بھی سمجھ رہی تھی کہ آخری نبی آخر النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قادیان کا دجال مرزا لعین غلام احمد قادیانی، وہ مرتد، وہ انسان کہلوا کر بھی اس جنگل کے باشی جانور سے بھی بدتر ہے. یہ جنگل کا جانور یہ تو سمجھ گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ یہ آخری نبی ہے، لیکن قادیان کا دجال نہ سمجھ سکا، اور نہ سمجھ کے حتیٰ کہ جہنم داخل ہو گیا، پھر بھی اسے سمجھ نہیں آئی. میں عرض کر رہا تھا کہ تعارف محمدی ہے ہی بحیثیت خاتم النبیین. اب یہ آپ کے معجزات میں بھی آ گیا خاتم النبیین، خاتم النبیین. آپ کے معجزات میں بھی اسی چیز کو ظاہر کیا گیا، اور ایک تعارف ہونے والا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا، اور وہ تعارف جس طرح پہلے عالمی تعارف تھا، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین میں تمام انبیاء کی ارواح کو حاضر کر کے وہاں پر عالم ارواح میں ان سے پوچھا گیا، اور انبیاء قالوا اقررنا، ان ارواح نے اقرار کیا. ایک اور مسئلہ بھی سمجھو، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور ان پر لفظ بولا النبیین، تو معلوم ہوتا ہے روح پر بھی نبوت کا اطلاق ہوتا ہے. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، پھر یہ جسم نہیں تھے، ارواح تھی، ان ارواح نے اللہ کی بات سنی بھی، قالوا اقررنا، اللہ کو جواب بھی دیا. آج یہ جو للڑ دیوبندی پارٹی ہے، مردوں کے سننے والے، سمائی بیتی، انہوں نے ایک نیا عقیدہ گھڑا. یہ لوگوں کہتے ہیں یہ جو روح ہے نا، یہ ٹائر والی ہوا ہے، یہ روح جو ہے ٹائر والی ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے یاد رکھو یہ روح مستقل حقیقت ہے، بلکہ انسان کی اصل حقیقت روح ہے، مستقل حقیقت ہے. انہوں نے لوگوں کو یہی سمجھا ہے، اس لیے کہیں گے کالو بولتی تو جب بے، تو میں کہا اتھے تو جب بھائی کو ہے نا کالو اقررنا، ارواح کہہ رہی ہے کالو اقررنا، ارواح سن رہی ہے. ارواح قالا الستو بربکم، یہاں کم کا ضمیر کا خطاب بھی ارواح کو، کم قالو بلا، روحوں نے سنا بھی، جواب بھی دیا. معلوم ہوتا ہے روح ایک مستقل حقیقت ہے، روح بولتی بھی ہے، روح سنت، اصل سماعت بھی روح کا وصف ہے، عقل و شرب بھی روح کا وصف ہے، اور یہ سارے اوصاف اسی لیے الارواح الجواہر، روح خود ایک جوہر مجردہ ہے. اس پر امام ابن القیم نے 116 دلیلیں پیش کی، امام رازی نے 117 دلیلیں پیش کی کہ روح ایک مستقل جسد، ایک مستقل حقیقت ہے، چلنا پھرنا سننا دیکھنا. اور اسی لیے جب روحیں جنت میں جاتی ہیں، جنت کی نعمتیں کھاتی بھی روح ہے، جنت کے نغمے سنتی بھی روح ہے، وجود تو زمین کے اندر ہوتا ہے. خیر آ جاؤ، اب ایک بڑا تعارف پیش ہونے والا ہے. فرق کیا ہے؟ پہلے ارواح تھی، اب اجساد ہے، اور اجساد سبحان اللہ، اجساد کس کے؟ آدم سے لے کر آخری انسان تک سارے میدان محشر میں، میدان محشر میں تعارف محمدی اسی عنوان سے کیا جا رہا ہے، خاتم الانبیاء ہونے کی حیثیت سے اول سے لے کے آخر تک ساری کائنات جمع، اور اس وقت حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا. اللہ رب العزت پوری اقوام عالم کے ذہن میں القاء کریں گے، یہ بات ڈالیں گے کہ کسی ہستی کے پاس جائیں اور ان سے دعا کروائیں. ان سے کیا کروائیں؟ دعا کروائیں.
آپ قائل ہو دعا کے یا نہیں؟ لیکن ہستی وہ ہو جو زندہ ہو. ہاں، مردوں سے دعا کروانے والا ابو جہل جیسا مشرک ہے. مردہ سنتے ہی کوئی نہیں تھے دعا کی کرسی. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. مردہ سنتا صرف اگر مردوں کے سننے کا عادتاً سما کا قائل بن گیا، اس کے اندر اور مودی کے اندر کوئی فرق نہیں، ایک جیسے بے ایمان ہے. تو جب سنتا نہیں سفارشاں کی تو کرسی. اے تے جھگڑا ہی نبی پاک تے مکہ والے مشرکاں دا. مکہ والے کہتے تھے حضرت ابراہیم مرنے کے بعد سنتے ہیں، حضرت اسماعیل سنتے ہیں، لہذا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے. اور پیغمبر کریم فرماتے تھے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر پکارو یہ تمہاری پکاریں سنتے. اس وقت بھی جھگڑا یہی تھا، آج بھی جھگڑا، سب سے بڑا جھگڑا آج بھی یہی ہے. پیغمبر کے ساتھ بھی جھگڑا یہی تھا، اور پیغمبر کے سچے وارثوں کے ساتھ آج کے مشرکوں کا بھی جھگڑا یہی ہے. پیغمبر فرماتے تھے حضرت ابراہیم اسماعیل جس کو بھی پکارو، لات منات عزا ہبل جس کو بھی پکارو، وہ مرنے کے بعد سنتے بھی نہیں، سفارشیں کرتے بھی نہیں. مشرک کہتے متاں سن لو، میں کچھ سنتے تو ہے نا. تو فرمایا لا یسمعون، یہ نہیں سنتے. وہی جھگڑا اس وقت ابو جہل کا پیغمبر کے ساتھ تھا، آج ذریت ابو جہل کا ہمارے ساتھ ہے. پتہ لگا ہم صحیح، ہمارے پاس وراثت نبوت ہے، ان کے پاس وراثت ابی جہل ہے. خیر بہرحال آج واپس آ جا، سارے کٹھے سب جائیں گے حضرت آدم کے پاس. اب ذرا خیال کرنا ہے، ان کا نظریہ بھی دیکھ. اکینا نہیں لیکھچ میکھے تے میکھچ لیکھے تے آئیا ان میکھ ویکھے میخاں میکھے. حضرت آدم کے پاس ساری کائنات جمع ہو رہی ہے، اور مسئلہ کیا ہے؟ مشکل کشائی کا نہیں، حاجت روائی کا نہیں، نجات دہندہ ہونے کا نہیں، صرف اس لیے ادعو اللہ انت ابونا، تو آدم ہے اور پورے انسانوں کا ابا ہے اور اول ہے، تو پہلا انسان ہے. اللہ کے سامنے دعا کر، حساب کتاب شروع ہو. اس نقطے کو سمجھنا ہے خدا کے لیے. ساری کائنات کٹھی ہو کے کیا کہتی ہے؟ دعا کر. کس چیز کی؟ حساب کتاب شروع ہو. حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا. نجات، عزم نجات تو پتہ ہے مالک یوم الدین. لا یملکون، ہاں لا تملک نفس لنفس شیئا بل امر یومئذ للہ. کسی دا ردی جتنا اختیار بھی نہ ہو سی. سارے انبیاء، اولیاء، کتب، اکتاب. اور آج کیا عقیدہ بنا ہے؟ میرے ہاتھ میں ہاتھ دو نا تے بیڑا پار ہے. جنت تیرے نام، جنت دا کمرہ بک ہو گئی ہے. میروں پیسے مینوں دے دیتے، جنت دیاں سیٹاں بک کیا. واہ پیرا، تو بک کرا رہی ہے. جہاں مسئلہ ہے حساب کتاب شروع ہو. اور کہتے ہیں پیر لجپال سیال، جس لجپال سیال دا نعرہ لایا نا، جنت اس دے نہ ہو گئی ہے. ہوں جو بدماشی کرے انہیں ایک بنایا پاک پتن شریف، اتھے جنتی دروازہ، تے جنتی دروازے تے پولیس لاٹھی چارج پہ کر دی. جنتی دروازہ ایک موری بنائی نے حرامی حلالی دی پہچان لی کہ اسے جو جڑا گزر جاوے، جو گزر جائے وہ حلالی ہے، اور جو نہ گزر سکے وہ حرامی ہے. میں نے کہا سارے پیروں کو گزارو، خدا کی قسم ایک بھی نہیں گزر سکے گا. اتنی من کی لاشیں گزرے کیسے اس دروازے سے؟ تو پھر تمہارے معیار کے مطابق پیر اس کو بناؤ نا جو حلالی تو ہو نا. اپنے مولویوں پیروں کو وہاں اسی خادم رضوی کو لے جاؤ، اور اس حلالی حرامی والے دروازے سے ذرا پار کرا کے دیکھو، ہم پتہ دیکھیں کہ یہ ہے کون سی نسل. خیر بہرحال پاک پتن شریف دی موری تے جنتی دروازہ. ہمارے ایریے کے کچھ لوگ وہاں گئے جنتی دروازے پہ، واپس آ کر ہر ڈاکہ، ہر چوری، ہر بدکاری. تو میں نے خود ان سے پوچھا، میں نے کہا خدا کا شرم نہیں آتا؟ حرام کھاتے ہو،
چوریاں کرتے ہو، ڈاکہ، کہتے ہیں مولوی صاحب، وہ مولوی صاحب مجھے نہیں کہا، اس نے کہا ملک صاحب، میری بات سنو ملک صاحب۔ تو وہ کیا بات کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ تجھے نہیں پتا میں جنتی دروازے سے گزر کے آیا ہوں، جنتی دروازے سے۔ تو میں نے کہا کیا کہتا ہے؟ جو اس دروازے سے گزر گیا وہ جنت یہ پکا جو مرضی کرتا رہے، وہ پکا جنتی۔ میں آ کے مارو بندے دے پترو، جنت بڑی سستی کر چھڑی دے، ایک دفعہ خرچہ کر کے گزرو تو باقی سب کچھ خیر سلے۔ خیر بہرحال ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں، بغداد دیاں گلیاں جنت ہیں نا، سانو ہور جنت دی لوڑ نہیں، آگے ملنی نہیں ہے۔ آدم ہے، آدم ساری کائنات جمع ہے۔ جب آدم سنیں گے، وقت میرا ختم ہونے والا ہے، مختصر بیان کر رہا ہوں، آدم سنیں گے کہیں گے لست لہا لست لہا لست لہا لست لہا، مجھ میں ہمت نہیں ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے، میری شان نہیں ہے، میں اتنی دعا بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ ان کا حساب شروع کر، حساب کتاب شروع کر۔ آدم جواب دے دیں گے، ساری کائنات کٹھی ہو کے حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت نوح کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، سب کہیں گے لست لہا لست لہا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ آج تو کہتے ہیں ہر پیر جنت میں پورے اس نے سیٹیں بک کرائی ہیں، اور جہاں حساب کتاب کی بات ہے اور کوئی پیغمبر لب کشائی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے دربار میں غضب رب و غضبن، آج اللہ کا جلال اس نیج پہ ہے، اس شان پہ ہے کہ ہماری طاقت نہیں کہ ہم زبان حرکت کر سکے، لا یملکون منہ خطابا، آج تو خطاب بھی نہیں کر سکتے، بات ہی نہیں کر سکتے۔ سارے کے سارے انبیاء، اولیاء، اقطاب سب کے سب پہ لرزہ طاری ہے، انبیاء موجود ہیں، لوگ مخلوق پسینے میں غرق ہے اور گرمی کی شدت ہے، سوا نیزے پہ سورج ہے، اور اس سختی کے اندر مسئلہ صرف ایک ہے، حساب کتاب جلدی شروع ہو۔ سب کہیں گے ہماری طاقت نہیں ہے، ہمارا یہ شان و مقام نہیں، سب کائنات کٹھی ہو کے اب پیش ہوگا تعارف محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے دعویٰ یہ کیا کہ محمد نام ہی آخر النبی جین کا ہے، اور جس نے ختم نبوت کو نہیں پہچانا اس نے محمد مصطفیٰ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ جس کا ایمان ختم نبوت پہ نہیں اس کا محمد الرسول اللہ کی جز پہ ایمان آ نہیں سکتا۔ محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ محمد خاتم النبی جی، محمد آخری نبی ہے۔ ساری کائنات کٹھی ہو کے اب وہاں خطاب مسلم شریف اور بخاری شریف کے لفظ ہیں، وہاں پر جب جائیں گے وہاں پر لفظ کہیں گے ساری کائنات آدم سے لے کر آخری انسان تک، انبیاء بھی، مومن بھی، اولیاء بھی، حتیٰ کہ کافر بھی، حتیٰ کہ قادیان کا وہ دجال کذاب مرزا لعین بھی اور اس کی ذریت بھی، سارے جمع ہو کے وہاں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے تعارف جو ہوگا، بیان یہ دیں گے انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، انت رسول اللہ ہے و خاتم الانبیاء، آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہیں کون سے رسول؟ خاتم الانبیاء، آخری نبی، آخری نبی، نبیوں کے آخری، خاتم الانبیاء۔ یہ ایک تعارف عالم ارواح میں، وہ بھی تعارف یہی تھا کہ محمد مصطفیٰ کی پہچان بحوالہ عنوان خاتم النبی جین ہے، صحیفوں میں، کتب میں آپ کی پہچان بحیثیت خاتم النبی جین ہے، قرآن میں آپ کی پہچان بحیثیت خاتم النبی جین ہے، اور انبیاء کی تقریروں میں آپ کی پہچان بحیثیت خاتم النبی جین ہے، حتیٰ کہ میدان محشر میں بھی محمد مصطفیٰ کی پہچان بعنوان خاتم الانبیاء ہوگی۔ تو محمد الرسول اللہ پر ایمان کے مفہوم میں یہ بات ماننا کہ میرے نبی کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی بن سکتا نہیں ہے،
یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، ایک اعلان سن لو، 28 تاریخ کو، یہ جو 28 آنے والی ہے، منگل کے دن 10 بجے اسی مرکز میں ایک عظیم الشان کانفرنس پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑے بڑے ہمارے اکابر حضرات، امیر جماعت شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری حافظہ اللہ اور علامہ ابن علامہ عصمت اللہ خان ملتانی حافظہ اللہ اور عظیم مذہبی سکالر صاحب بیان حضرت علامہ محمد عطا اللہ بندیال